کا باقاعدہ آغاز کروں. بتائیں آپ کو کہ نگراں حکومت کا غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف بڑے اقدامات کا اعلان. ڈالر اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، منظم جرائم کے کارٹلز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع. وزارت داخلہ کے مطابق سرکاری اہلکاروں کے سہولت کاروں سرپرستوں کی نشاندہی کر لی گئی. پالیسی اصلاحات جاری. اجناس کرنسی کے کاروبار کو تبدیل کیا جائے گا. زمینی، سمندری، ہوائی اڈوں پر نگرانی کے نظام کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. سامان کرنسی کے غیر قانونی نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہوگی. حکام نے نگران وزیراعظم کی ہدایت پر چینی اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے. سوشل میڈیا پر جاری بیان میں نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا کہ ایف سی بلوچستان نارتھ نے رات چینی اسمگلنگ کے خلاف کامیاب آپریشن کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کریک ڈاؤن نگراں وزیراعظم انوار اللہ کاکڑ کی ہدایت پر کیا گیا ہے، جس میں ایف سی بلوچستان نارتھ نے چینی افغانستان اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی. اور خبر شامل کریں کہ نگراں وزیر توانائی محمد علی نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جب تک بجلی چوری ختم نہیں ہوتی، لوگ بل ادا نہیں کرتے، اس وقت تک عوام کو سستی بجلی نہیں ملے گی. نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر توانائی محمد علی کا کہنا تھا اسلام آباد، لاہور، گوجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان ڈسکوز میں 79 ارب یونٹس بجلی کا نقصان ہوتا ہے. صرف ان 5 ڈسکوز میں سے 100 ارب کا نقصان ہوتا ہے. ان 5 ڈسکوز میں 3044 ارب کی بلنگ ہوتی ہے اور 100 ارب کا نقصان ہوتا ہے. وفاقی وزیر محمد علی کا کہنا تھا کہ پشاور، حیدرآباد، کوئٹہ، سکھر، قبائلی علاقوں اور آزاد کشمیر ڈسکوز میں 479 ارب کا نقصان ہوتا ہے. ان 5 ڈسکوز کے 737 ارب کی بلنگ میں 489 ارب کا نقصان ہوتا ہے. ان 5 ڈسکوز میں 60% کا نقصان ہوتا ہے. محمد علی نے بتایا ہر علاقے میں الگ الگ سطح پر بجلی کی چوری ہو رہی ہے. ملک میں 589 ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے یا بل ادا نہیں کیے جا رہے. ہمیں ملک میں ہونے والی بجلی کی چوری کو روکنا ہے. وفاقی وزیر نے کہا بجلی چوری یا بل ادا نہ کرنے کے باعث دیگر صارفین پر بوجھ پڑتا ہے. جب تک بجلی چوری ختم نہیں ہوتی اور لوگ بل ادا نہیں کرتے، اس وقت تک عوام کو سستی بجلی نہیں ملے گی. وزیر توانائی نے بتایا کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بجلی چوری کی روک تھام کے لیے کریک ڈاؤن کی ہدایت کی ہے. جو بجلی کے بل ادا نہیں کرتے ان سے ریکوری کریں گے. ملک بھر میں یوم دفاع و شہدائے پاکستان آج میری جوش جذبے سے منایا جا رہا ہے. جنگ ستمبر کے غازیوں اور شہیدوں نے جرت و بہادری کی وہ لازوال داستانیں رقم کیں جو رہتی دنیا تک یاد رکھی رہیں گی. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، سروسز چیف اور افواج پاکستان نے یوم دفاع پر شہید اور ان کے لواحقین کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ 6 ستمبر 1965 کے معرکے نے ثابت کیا کہ غیور قوم اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق 6 ستمبر کو مادر وطن کے ہزاروں بیٹوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے پاک سرزمین کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا. آج پوری قوم ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے. ترجمان پاک فوج کے مطابق ہم بطور قوم جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے تمام شہداء کی قربانیوں کے مقروض ہیں. آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کی مسلح افواج ہر طرح کے اندرونی بیرونی خطرات کے خلاف دفاع وطن کے لیے پرعزم ہیں. پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. یوم دفاع کے موقع پر کراچی میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی. پی ایف اصغر خان اکیڈمی کے ایئر کمانڈنگ آفیسر ایئر وائس مارشل غضنفر لطیف تقریب کے مہمان خصوصی تھے. مزار قائد پر پاک فضائیہ کے کیڈٹس نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے. تبدیلی گارڈز کی تقریب میں 7 خواتین سمیت 57 کیڈٹس نے حصہ لیا. مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل غضنفر لطیف نے اس موقع پر مزار قائد پر پھولوں کی چادر رکھی، فاتحہ خوانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے. اسی حوالے سے مزید بتائیں کہ آرمی چیف نے سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ افواج پاکستان نے عوام اور فوج کے درمیان رشتے پر وار کرنے کی کوشش کو تحمل اور سمجھداری سے ناکام بنایا ہے. یوم دفاع کے موقع پر اپنے بیان میں آرمی چیف نے کہا کہ یوم دفاع و شہداء ہماری قومی اور عسکری تاریخ کی ایک آہنگ سنگ میل ہے. یہ دن ہمیں اپنی مسلح افواج کی لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے. 65 کی جنگ میں مسلح افواج نے دشمن کی جارحیت کو جرت اور پیشہ ورانہ مہارت سے ناکام بنایا. 65 کی جنگ میں قومی اتحاد و یکجہتی کا عظیم جذبہ دیکھنے میں آیا. اس جذبے سے ہم نے دشمن کی جارحیت کو ناکام بنایا. آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج اپنے نظم و ضبط اور اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار کی بدولت دنیا میں نمایاں مقام رکھتی ہے. ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ ہمارا ترہ امتیاز ہے. پاک فوج دشمن کے کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر دم تیار ہے. دفاع وطن کو اپنی جان سے مقدم رکھنا پاک فوج کے ہر افسر اور جوان کا عزم ہے. انہوں نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں، غازیوں کے کارنامے ہمارے لیے قابل تقلید مثالیں ہیں. شہداء کے خون سے آزادی کے چراغ روشن ہوتے ہیں.
शोहदा का तकद्दुस और एहतराम हमारी अहम जिम्मेदारी है। पाक फौज और अवाम के माबैन एतमाद और यगायक हमारा कीमती असासा है। हाल ही में बाज़ अनासर ने अवाम और फौज के रिश्ते पर वार करने की मज़मूम कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने बहैसियत कौम इदारा निहायत तहम्मुल और समझदारी से इसे नाकाम बनाया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने बयान में मजीद कहा, मुसल्लह अफवाज ने जिस जांफशानी से दहशतगर्दी का मुकाबला किया, इसकी मिसाल नहीं। पाक फौज अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों का महवर है। मजबूत मईशत, मजबूत दिफा के लिए नागुज़ीर है। बाहमी ताउन से पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की की राह पर गामज़न होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का कहना है कि हम अपने शोहदा के मकरूज़ हैं। यौम दिफा व शोहदा के हवाले से कौमी यादगार शक्करपड़िया में पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद हुई। तकरीब में निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने शिरकत की, यादगार शोहदा पर फातिहा पढ़ी, फूल रखे और ख़ताब भी किया। उन्होंने कहा कि आज हम अपने शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। शोहदा हमारे माथे की झूमर हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, शोहदा अल्लाह की राह में अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। निशान हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद और मेजर शब्बीर शहीद के मज़ारों पर भी यौम दिफा और शोहदा के मौके पर तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर दोनों शोहदा के मज़ारों पर फूल चढ़ाए गए और फातिहा ख़्वानी की गई। लाहौर में मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद हुई। कोर कमांडर लाहौर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने मज़ार इकबाल पर फूल रखे, फातिहा ख़्वानी की और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। और इसी हवाले से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि वतन के दिफा के लिए जाने निछावर करने वाले शोहदा को सलाम पेश करते हैं। यौम दिफा और शोहदा पर अपने पैगाम में सदर आरिफ अलवी ने कहा कि दुश्मन के वतन के बहादुर बेटों ने दुश्मन के खिलाफ बेखौफी से लड़ते हुए तारीख का रोशन बाब रकम किया। आज पाकिस्तान को इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और बैरूनी जारहियत जैसे सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने कहा कि मुल्की सालमियत और तरक्की के खिलाफ नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने यौम दिफा के मौके पर पैगाम में कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी देकर वतन के दिफा को मजबूत किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 6 सितंबर के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा, शहीद कायद अवाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम देकर वतन के दिफा को यकीनी बनाया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी देकर वतन के दिफा को मजबूत किया। आज कोई दुश्मन हमारे मुल्क पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कहा कि मजबूत दिफा, आइन की पासदारी और बाख्तियार पार्लियामेंट वतन की सलामती की ज़मानत है। और बताएंगे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने यौम दिफा पर पैगाम में कहा कि 6 सितंबर का दिन हमारी कौमी जुर्रत और बहादुरी का इस्तारा है। पाकिस्तानी कौम अपने वतन के दिफा के लिए मुत्तहिद और हर वक्त तैयार है। मुसल्लह अफवाज को बहादुरी और कुर्बानियों पर सलाम पेश करता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि शोहदा के खानदानों को भी उनके हौसले और सब्र इस्तकामत पर खैराज तहसीन पेश करता हूँ। बाइसे फ़ख्र है कि मुल्की दिफा के बाब में पीपल्स पार्टी की क़यादत और हुकूमतों की कारकर्दगी तारीखी शानदार है। मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए जौहरी प्रोग्राम की बुनियाद रखना कायदे अवाम शहीद भुट्टो का कौम को स्ट्रेटेजिक तोहफा था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी का तोहफा देकर दिफाए वतन को मजीद जिद्दत और तक़वियत दी। उन्होंने कहा कि शहीद भुट्टो के बाद सदर आसिफ जरदारी ने मुसल्लह अफवाज के जवानों की तनख्वाह में 100% से ज्यादा इजाफा किया। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगी। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीरी अपनी मंजिल हासिल करके रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्क दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिलाने और मुल्क की सलामती के लिए किरदार निभाती रहेगी। पीपल्स पार्टी महंगाई और गुर्बत का खात्मा करने और दुनिया के मैदान में पाकिस्तान के नए दौर का आगाज करने के लिए पुरज़्म है। साइफर केस की अटक जेल में समाअत के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त से समाअत की। इसमें चेयरमैन पीटीआई की तरफ से वकील शेर अफजल मरवत अदालत के रूबरू पेश हुए। इस मौके पर एफआईए के वकला ने जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा कर दी। अदालत ने केस की समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 12 सितंबर को दलाइल मुकम्मल हो गए तो इसी दिन फैसला कर देंगे।
چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ سائفر کیس کی آئندہ تاریخ کیا ہے، جس پر وکیل شیر افضل نے جواب دیا کہ سوال یہ ہے کہ کیا 13 ستمبر کو کوئی نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی نے کہا کہ اس حوالے سے ہم ہدایت لے کر عدالت کو آگاہ کر دیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم کیس اس سماعت سے پہلے رکھ لیتے ہیں، عدالت کو آگاہ کیا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر عدالت F8 کچہری سے جوڈیشل کمپلیکس منتقل کی گئی۔ وزارت داخلہ متعلقہ وزارت بنتی ہے، وزارت قانون نے یہ نوٹیفیکیشن کیسے کیا؟ وکیل شیر افضل نے کہا کہ آئندہ سماعت کے لیے کوئی نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے روک دیا جائے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے آئندہ سماعت سے پہلے کیس سماعت کے لیے رکھ لیا ہے۔ وکیل نے کہا کہ وہ 12 کے بجائے 10 ستمبر کو ہی نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے تو جاری کرنے دیں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی کو عدالتی حکم کے باوجود پیش نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے چیف کمشنر اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ پرویز الہی کی بازیابی کے لیے کیس کی سماعت لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس مرزا وقاص رؤف نے کی ہے، جبکہ عدالتی حکم کے باوجود آج بھی سابق وزیر اعلیٰ کو پیش نہ کیا گیا۔ سی پی او راولپنڈی سید خالد ہمدانی، سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل اٹک عارف شہزاد، ڈی پی او اٹک سردار غیاث گل خان اور پنجاب حکومت کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل غلام سرور سمیت دیگر افسران عدالت میں پیش ہوئے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو بھی لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونا پڑا۔ جسٹس مرزا وقاص رؤف نے پرویز الہی کو پیش نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کو کیسے نظر انداز کیا گیا۔ پرویز الہی کے وکیل نے کہا عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، جس پر عدالت نے کہا کہ عدالت کے احکامات کو نظر انداز کرنا الگ مسئلہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ عدالتی حکم کے باوجود اسلام آباد پولیس نے پرویز الہی کو گرفتار کیا۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے استفسار کیا، عدالتی حکم موجود ہے تو آپ کا اس پر کیا موقف ہے؟ عدالتی حکم پر بہت صاف تھا، مگر انہیں گرفتار کر کے اٹک جیل منتقل کر دیا گیا۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ پمس میں پرویز الہی کو لے کر گئے، سیکیورٹی کی وجہ سے پولیس لائن میں رکھا، یہاں لانا مشکل ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پوچھا یہاں سے لے جاتے ہوئے کوئی مشکل تو نہیں تھی؟ پرویز الہی کو پیش کرنا کسی کی انا کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ آئی جی سپریم کورٹ اور چیف کمشنر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہوئے۔ عدالتی حکم کے خلاف ورزی پر متعلقہ افسران کو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے۔ توہین عدالت کی کارروائی ان افسران کے خلاف الگ سے جاری رہے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ چیف کمشنر اسلام آباد نے اس عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ چیف کمشنر اسلام آباد کو توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ افسران 7 روز میں اپنا جواب داخل کرائیں۔ عدالت نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل غلام سرور کو مداخلت سے روکتے ہوئے افسران کے خلاف توہین عدالت کیس اگلے ہفتے تک ملتوی کیا جاتا ہے۔ ایشیا کپ کا وینیو تبدیل نہ کرانے اور مکمل ٹورنامنٹ پاکستان میں نہ ہونے دینے کے معاملے پر اے سی سی کے صدر جے شاہ کا کہنا ہے کہ یہ سب سیکیورٹی خدشات اور ملک کی معاشی صورتحال کی وجہ سے تھا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ایشیا کپ 2023 دبئی کے بجائے سری لنکا میں کرانے کے معاملے اور مکمل ٹورنامنٹ پاکستان میں نہ ہونے دینے پر صدر اے سی سی جے شاہ نے ایک بار پھر نئی منطق پیش کر دی۔ جے شاہ نے اپنی من مانیوں کا ملبہ سب پر ڈالتے ہوئے کہا کہ تمام فل ممبرز، میڈیا رائٹس ہولڈرز اور اسٹیڈیم رائٹس ہولڈرز پورا ٹورنامنٹ پاکستان میں کھیلنے پر ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ یہ سب سیکیورٹی خدشات اور ملک کی معاشی صورتحال کی وجہ سے تھا۔ اے سی سی کے صدر کی حیثیت سے مجھے اس کا مناسب حل نکالنا تھا۔ پی سی بی کے اے سی سی سے مل کر بنائے جانے والے ہائیبرڈ ماڈل کو تسلیم کیا۔ اور خبر یہ ہے کہ کراچی کے علاقے کلفٹن میں بنگلے سے 40 لاکھ روپے سے زائد کی ڈکیتی ہوئی ہے۔ ڈکیتی میں 10 تولے سے زائد سونا، 10 لاکھ روپے نقدی اور دیگر اشیاء لوٹ لی گئی ہے۔ متاثرہ شہری کی مدعیت میں بنگلے کی 3 ماسیوں کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پولیس کا بتانا ہے کہ مقدمے میں نامزد تینوں کام کرنے والی خواتین کو حراست میں لیا گیا ہے، جن سے تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ مدعی مقدمہ کا کہنا ہے کہ واقعے کے وقت فیملی کے ہمراہ گھر سے باہر تھے۔ وہ گھر واپس پہنچا تو سامان بکھرا ہوا تھا۔ الماری سے قیمتی اشیاء اور تینوں ماسیاں غائب تھیں۔ ماسیوں کو تلاش بھی کیا لیکن وہ نہیں ملی۔ پولیس حکام نے بتایا کہ تفتیش میں تینوں ماسیوں کے خلاف اب تک ٹھوس ثبوت نہیں ملا۔ اگر ماسیاں بے گناہ نکلیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ حراست میں لی گئی ماسیوں نے اپنا بیان قلم بند کرا دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ملازمہ نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ بنگلے کا مالک غیر اخلاقی کام پر مجبور کرتا تھا۔ ہم نے جب حکم کی تعمیل نہیں کی تو مقدمہ درج کرا دیا۔ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر سندھ بھر میں اسکول کل بند رہیں گے۔ صوبائی حکومت نے اعلان کے مطابق کراچی سمیت سندھ بھر میں نجی سرکاری تمام اسکول کل بند رہیں گے۔ کل کی تعطیل کے اعلان کی جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ تعلیمی اداروں کی بندش کا فیصلہ صوبائی محکمہ تعلیم کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے کیا ہے۔ ملک بھر میں چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔
اور چہلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر 1 لاکھ سے زائد پاکستانی زائرین کربلا پہنچ گئے۔ عراقی پاکستان کے سفیر احمد امجد علی کے مطابق 1 لاکھ سے زائد پاکستانی زائرین کربلا پہنچے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستانی زائرین کی سہولت کے لیے پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے کربلا میں کیمپ لگایا گیا ہے۔ سفیر پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستانی زائرین کی سہولت اور رہنمائی کے لیے یہ 3 روزہ کیمپ لگایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا ہے کہ کیمپ پر ڈاکٹرز اور طبی عملہ بھی موجود ہے، جبکہ سبیل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفارت خانے کی جانب سے لگائی گئی ہے۔ عراق میں پاکستان کے سفیر احمد امجد علی کا یہ بھی کہنا ہے کہ سفارتی دشواریاں دور کرنے کے لیے پاکستانی سفارتی عملہ کربلا کیمپ آفس پر موجود ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ سائفر کے معاملے کا مستقل جائزہ لیا جا رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ویدانت پٹیل نے واشنگٹن میں میڈیا بریفنگ میں کہا کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے دور میں اٹھنے والے امریکی سائفر کے معاملے پر مستقل نظر رکھے ہوئے ہیں، تاہم مخصوص معاملے پر بات نہیں کریں گے۔ کانگریس کی جانب سے تحقیقات کرائے جانے کے سوال پر ترجمان نے کہا، محکمہ خارجہ کانگریس میں شراکت داروں پر کئی معاملات پر مشورہ کرتا رہتا ہے۔ انہوں نے پاکستانی امریکیوں کے ویزے کے معاملے سے متعلق کہا کہ یہ پاکستانی کونسلرز کے دیکھنے کا معاملہ ہے، امریکی محکمہ خارجہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مارچ 2021 میں سابق وزیر اعظم نے ایک جلسے میں انکشاف کیا تھا کہ امریکہ کی طرف سے ایک سائفر موصول ہوا جس میں ان کی پارٹی تحریک انصاف کی حکومت کو ہٹانے کا کہا گیا تھا۔ اور بلیٹن کے اختتام پہ خبر دیں آپ کو، ایشیا کپ کے 6ٹھے میچ میں سری لنکا نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد افغانستان کو 2 رن سے ہرا دیا ہے۔ سری لنکا کے 291 رنز کے تعاقب میں افغانستان کی ٹیم 289 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی، جس کے ساتھ ہی نیپال کے بعد اب افغانستان بھی ایشیا کپ سے باہر ہو گیا، جبکہ سری لنکا سپر 4 مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ افغانستان کو سپر 4 مرحلے میں پہنچنے کے لیے سری لنکا کا 292 رنز کا ہدف 37.1 اوورز میں حاصل کرنا تھا، جس کی وجہ سے افغانستان نے وکٹیں گرنے کے باوجود جارحانہ کھیل پیش کیا۔ 3 وکٹیں گرنے کے بعد میچ میں افغانستان کی شکست نظر آ رہی تھی، لیکن رحمت شاہ 45، حشمت اللہ شاہدی 59 اور محمد نبی 65 رنز بنا کر ٹیم کو میچ میں واپس لے گئے۔ کرم جنت نے نجیب اللہ زار اور نے 23 رنز بنائے، جبکہ مجیب الرحمان اور فضل حق فاروقی 0 پر پویلین لوٹ گئے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔